پچھلی نشست میں ہم نے اس شعر تک پڑھ لیا تھا کہ قابل چن عتیق شندر بر، قاتل ہم چو ہے درش بر در۔ تو اس میں ایک نقطہ جو تھا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے دو بڑے اصول بتاتا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تربیت جو دو طرح کے اصولی نتائج پیدا کرتا ہے، اس کی طرف بھی یہ شعر اشارہ کرتا ہے۔ اس کو ہم اگر قدرے پھیلا کر دیکھیں تو اس میں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابل کہا گیا ہے۔ قابل کا مطلب ہے قبولیت کا مادہ رکھتے ہوئے، قبولیت کی کامل استعداد رکھنے والا وہ شخص جو حق کو اس کی تمام تاثیرات اور حقائق کے ساتھ قبول کر لے، بغیر کسی غور کے، بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی تدریج کے۔ تو مطلب اس حق کا اظہار ہوا نہیں اور اس نے اسے جذب کیا نہیں۔ مطلب قابل اس ذات کو کہتے ہیں کہ حق کا ہر اظہار مطلب سامنے آتے ہی اس میں جذب ہو جائے۔ تو اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ایسی ہستیاں وجود اور شعور کی عینیت کے مادے سے خلق کی ہیں، یعنی انسان کی سب سے بڑی علمی اور اخلاقی اور احوالی تمنا یہ ہے کہ اس کا علم اور اس کا وجود، اس کا جانا ہوا اور اس کے ہونے کے تمام مدارج ایک ہو جائیں، یعنی اس میں ذہن اور زندگی کی دوئی نہ رہے، علم اور عمل کی میں دو لختی نہ رہے، اور معرفت اور احوال میں بھی جو ہے امتیاز نہ رہے، اس کا ہر علم حال بھی ہو، عمل بھی ہو۔ تو اس منزل کو کہتے ہیں کہ اس کا وجود اور شعور، انسان جو ہے وہ بلحاظ وجود بھی مخلوقات سے کامل ہے اور باعتبار شعور بھی خلائق سے افضل ہے۔ تو انسان کی مخلوقات پر اس خدا داد فضیلت کا ایک بڑا سبب یا بہت عظیم بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی ہم معلوم مخلوقات میں سے واحد مخلوق ہے جو شعور اور وجود کو یک جان، یک حال کر سکتی ہے۔ تو انسان کا سب سے بڑا اپنے بارے میں مطالبہ یہ ہے، انسان کے کمالات کی آخری ممکنہ حد یہ ہے کہ وہ وجود اور شعور کی آئیڈینٹی یعنی عینیت یعنی وحدت تک پہنچ جائے، یعنی وہ یہ بات ریئلائز بھی کر لے اور اس بات کا گویا تجربہ بھی حاصل کر لے کہ اس کا ذہن اور زندگی، اس کا ایمان اور اس کا باطن، اس کا جو نظام احوال، یہ سب جیسے ایک ہی ہیں، عنوان مختلف ہیں۔ تو وجود اور شعور کے نام مختلف ہیں لیکن ان کی حقیقت ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے اور ان کی حالت ایک ہے۔
تو یہ بیسک انسانی آئیڈیل ہے، یونیورسل ہیومن آئیڈیل ہے، جس کی طرف پیش رفت کی جاتی ہے تمام علوم میں، تمام افعال میں، تمام منصوبوں میں۔ یعنی آدمی خدا کو مانے یا نہ مانے، اس کی علمی، عملی اور اخلاقی سرگرمیوں کا آخری ہدف یہی ہے کہ وہ وجود اور شعور کی آئیڈینٹی کو ایک ایکچولائزڈ حالت میں، ایک ایکچولائزڈ موڈ میں حاصل کر لے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا خواب ہے، اور اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے اس کے تمام علوم ہیں، تمام فنون ہیں، تمام اس کی سیریس سرگرمیاں، چاہے یہ اچھی طرح نہ سمجھتا ہو، لیکن انسان کی تمام سنجیدہ سرگرمیاں دراصل اس منزل تک پہنچنے کی کوششیں ہیں کہ اس کے ہونے اور اس کے جاننے کی سطح ایک ہو جائے، اس کا ہونا اور اس کا جاننا اور ماننا ایک ہو جائے۔ اسے شعور کہو تو صحیح ہے، اسے وجود کہو تو درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے مصاحبوں میں، حواریوں میں، مقربوں میں، تربیت یافتگان میں ایک ایسا آئیڈیل، ایک ایسی شخصیت ضرور پیدا کرتا ہے جس میں نبوت کا سارا ایسنس، مطلب نبوت باعتبار علم، باعتبار حال اور باعتبار عمل ریفلیکٹ ہو جائے۔ یعنی جو نبی علیہ السلام کے مزاج دینداری کا، نبی علیہ السلام کی خدا رسیدگی کا، نبی علیہ السلام کے تعلق باللہ کا، اور نبی علیہ السلام کے نظر میں دنیا کیا ہے، آدمی کیا ہے، غرض ان تمام زاویوں سے اپنے نبی علیہ السلام کی اقتدا سے پیدا ہونے والا وہ کامل ترین مظہر ہو جس کو دیکھنے سے اس نبی علیہ السلام سامنے آ جائیں۔ یعنی نبی علیہ السلام سے تعلق اور نبی علیہ السلام کی تقلید کا حق اس وقت تک کامل طریقے سے پورا نہیں ہو سکتا جب تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے علمی، باطنی، طبعی اور عملی مناسبت نہ حاصل ہو۔ واضح ہے نا؟ تو یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے لامتناہی مراحل میں آخری برزخ اسے کہتے ہیں جس کا ایک کنارہ مجھے میسر آ جائے اللہ کے فضل سے، اور دوسرا کنارہ اللہ کے حضور کی انتہا پر ہو۔ یعنی پہلے کنارے پر وہ مجھے میری حقیقت چکھا دے، دوسرے کنارے پہ وہ اللہ کی معرفت اور قرب کا واحد ضامن ہو۔ تو یہ جس کی بدولت مجھے میری حقیقت سمجھ میں آ جائے، اور جس کی برکت سے مجھے اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب اور احوال نصیب ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں برزخ، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح قرب الہی میں، تعلق باللہ میں آخری برزخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے راستے میں آخری برزخ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ ہر مقرب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں کمال سے اگر وہ کا مدعی ہے تو اس کے لیے مطلب لازم ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہمبل عکس ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ نہ دکھا سکا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بامانی مناسبت، نہ باطنی، نہ عملی، نہ علمی، کوئی بھی نصیب نہیں ہے۔ اور یہ حیثیت صحابہ بھی رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوجھل ہو جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے تبادلۂ خیال کرنے والی شخصیت نہیں تھے، حکم لینے والی شخصیت تھے۔ یعنی جب وہ کچھ کہہ دیتے تھے تو وہ موضوع بحث وہ بات کبھی نہیں بنتی تھی، یعنی جو فرما دیا بس وہ سب نے اسے قبول کیا یا مزید سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اظہار خیال کبھی نہیں کیا۔ اور اس پہ نص اس پر سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول ہونے کی وجہ سے حکم کی کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ کا حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے امور مشاورت سے طے کیا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم معاملات میں ایک مجلس مشاورت ضرور فرمایا کرتے تھے جس میں مقرب حضرات حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ہر مجلس مشاورت کا یہ فارمیٹ تھا کہ اس میں آخری مشورہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگا جاتا تھا۔ یعنی جب سب لوگ مشورہ دے دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے کہ اے ابو بکر تم بھی تو کچھ کہو۔ تو پھر یہ بھی واقعہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی مشورہ دیا گیا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہوتی تھی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات جس کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے وہ زبان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اب آپ سمجھیں اس کو کہتے ہیں قابل کہتے ہیں بہت ہی عظیم قبولیت رکھنے والا بندہ۔ تو قابل یعنی آپ اس دین میں حقائق، معارف، احوال، افعال سب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تصدیق شدہ اور معمول میں آئے ہوئے حقائق، احوال اور اعمال یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان احوال اور معارف اور ان اعمال کے سوا ان کی اپنی ذات سے علیحدہ سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باطن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ظاہر نبی علیہ السلام کے مادے سے گویا خلق کیا گیا تھا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی شخصی، دینی، نفسیاتی، روحانی، ذہنی، عملی شناخت ہی نہیں تھی۔ آپ کی شناخت آپ کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے اپنے گھر کی زندگی سے لے کر اپنی تجارت کی جگہ تک اور اپنے مسلح سے لے کر جہاد کے میدان تک، ہجرت کے راستے تک، پوری زندگی کے ایک ایک لمحے سے یہ ثابت کر دیا کہ میری متاع وجود اور میرا سرمایہ شعور
ایک ہی ہے، کیونکہ یہ پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے. یعنی میرے شعور میں شعور نبوت علیہ السلام کے انعکاس کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے وجود میں وجود رسالت مآب علیہ السلام کے وجودی احوال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو جس شخص نے خود کو خالی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر لیا تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور قابل کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کچھ وہ قبول کرے اس میں اپنی آمیزش بھی نہ ہونے دے. تو ان معنوں میں حکیم صنائی نے ان کو قابل کہا ہے. قابل یہاں یائے تعظیم ہے، یائے وحدت وہ تعظیم ہے، اس لیے کہ ایسا قابل اور کہاں. تو اسی طرح سیدنا اس سے یہ ہوا کہ دین کا انفسی ماڈل، دین کی انفسی تاثیر، دین کا باطنی کنڈیشنر ہونا، یہ اگر دیکھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محتاجی کی نیت سے دیکھنا ناگزیر ہے. اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ دین کا آفاقی غلبہ، دین کو اپنے آفاقی ماڈل اور اسٹرکچرز کی تعمیر کے لیے کیسی قوت اور اس قوت کی نمائندگی کرنے والا، اس قوت سے کا مظہر بن سکنے والا کوئی شخص جو درکار ہے، وہ دیکھنا ہو تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ دین کے آفاقی اسٹرکچرز کی گویا الہی تشکیل کا عمل وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. یعنی کہ جو فتوحات، جو بڑے بڑے کارنامے، جو ائمہ کفر کی گردنیں اتارنے کا عمل، جن سے دنیا لرزتی تھی، ان کو اپنی ناسازی طبع کے باوجود ان کو زمین چٹا دینے والی قوت کا مظہر. تو یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت آفاقیت کا مظہر اور مظہر اکمل تھے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت انفسی کا مظہر اکمل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت آفاقی کے لیے جو اللہ کی طرف سے فراہم کیا جانے والا زور اور قوت درکار تھی، اس کی کار فرمائی اور اس کی نتیجہ خیزی اور اس کی سوانح نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کی اہمیت اور حیثیت دیکھنی ہو تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کارناموں کو دیکھ لو جن کارناموں کی پشت پہ یہ یقین کار فرما ہے کہ جس پر علی کی تلوار اٹھے گی اسے زمین جو ہے وہ ایک ناگوار بوجھ کی طرح جذب ضرور کرے گی. یعنی علی کی تلوار جس پر بھی گرے گی اس کو تحت الثری میں دھکیل دے گی. علی کی طاقت جس قوت کے سامنے کام میں آئے گی اس قوت کو خاک پر ناک رگڑوا دے گی. یہ تیقن حضرت علی کو حاصل تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. مطلب اصل شرف وہ ہوتا ہے جو شرف نبی علیہ السلام کی زندگی میں مقاصد نبوت کو حاصل کرنے میں کام آئے. تو نبی علیہ السلام کا مقصد نبوت یہ تھا کہ اس دین کو غالب کریں، اس دین کو آفاقی سطح پر غالب کریں. یعنی صرف آدمی کے قلب پر غالب نہ کریں بلکہ یہ آدمی کی سچویشنز اور آدمی کے بنائے ہوئے نظام پر بھی غالب کر کے دکھائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا. تو اس مقصد بعثت کی تاریخی تکمیل کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا نا کہ ہم نے اپنے نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہیں
ان کو جن جن مقاصد کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقاصد کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں دکھا دیا۔ تو آپ سمجھئے نا، تو اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا جزیرہ نمائے عرب کی حد تک دین کو غالب کر دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب کے چپے چپے پر دین کو اپنی حیات طیبہ میں غالب ہوتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا بھی اس طرح کہ اس کو اللہ کی تائید حاصل ہے سورہ فتح میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس غلبے کی تشکیل کے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خادم ڈیسائسولی شریک رہا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی مقاصد بعثت کی تاریخی تکمیل کے عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام بطور خاص شریک ہوئے ہیں، ان کا درجہ جو ہے وہ شخصی اعمال اور ذاتی افعال کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ گویا ربانی تائید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونے والی تصدیق کا حامل ہے۔ تو یہ دو خدام ایسے، مثال کے طور پہ یہ دو خدام ایسے تھے جنہوں نے مقاصد بعثت کے دونوں بڑے بڑے حصوں کو اپنی ذات سے حاصل کر کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، اور ان دونوں کی سرگرمیوں اور مجاہدات کے نتائج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے معجزات نبوت کے طور پہ قبول فرمایا۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس میں معجزہ نبوت ہے، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ معجزہ نبوت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ رسول اللہ، اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں جس سے جو کرامت سرزد ہوئی ہے، وہ کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حتیٰ کہ وہ صاحب کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں کہ معراج کے واقعے کی گویا چشم دید تصدیق کر دی، تو یہ آپ کی ایک نگاہ کرامت ہے جس نے سمجھا صرف اعتبار علی الرسالہ نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ کرامت ہے۔ تو وہ وہاں خیبر کی فتح میں جو واقعات ہوئے وہ کسی بھی ترکیب سے سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، تو وہ کرامت آفاقی ہے، یہ کرامت انفسی ہے، اور یہ ان جن ہستیوں کو دی گئی ہے ان کے مرتبے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ہو جانے والے خرق عادت کارنامے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کی تکمیل میں ایک قوت اور ذریعے کی حیثیت حاصل ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کے مرتبے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جو مقاصد نبوت کی تحصیل میں، تشکیل میں، حصول میں مطلب شریک ہوئے ہوں، براہ راست شریک ہوئے ہوں، یعنی مقاصد نبوت کے بعض اجزاء کی تکمیل جو ہے وہ ان کے کارنامے کے طور پہ بھی زمانے کو یاد رہ جائے، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو یہاں قابل کا مطلب یہ کہ جس نے پورے دین اور دین لانے والے کو انٹرنلائز کر دیا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جس نے دین اور دین کے لانے والے کو غلبے کے ساتھ ایکسٹرنلائز کر دیا، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس شعر کا مدعا ہے، اور اس میں قابل اور عتیق کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور قاتل اور
حیدر سیدنا علی کا لقب نہیں بلکہ نام ہے، تو ان کی والدہ نے رکھا تھا۔ تو ان میں بھی رعایت ہے۔ عتیق کہتے ہیں بہت پرانا اور محکم اور بلا تغیر، جس میں تغیر نہ آئے۔ عتیق ویسے کہتے ہیں پرانے کو، تو ایسا پرانا جس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہ ہو کسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو قابلیت جس میں پوری ہوگی، یعنی اس کی فطرت میں قابلیت رکھی گئی ہے، تو وہ جب سے بنا ہے، جب سے قابل ہے، اور اس میں گویا اسرار قدم سے مناسبت رکھنے والی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی نے ودیت کی ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ دور جاہلی میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مراسم جاہلیت نہیں صادر ہوئے، یعنی آپ نے کبھی برہنہ طواف نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت پرستی نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا یہ عتیق ہیں۔ اور اس پس منظر میں دیکھیں تو عتیق کا مطلب ہے ابراہیمی روایت کا نمونہ، یعنی اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی روایت گویا قدیم تھی نا، تو اس قدیم روایت کا نمونہ۔ تو اور اسی طرح یعنی قابل ہونے کے لیے بہت پرانا ہونا ضروری ہے، اور قاتل ہونے کے لیے شیر ہونا ضروری ہے، بہادر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ رعایت بھی استعمال کی کہ جو قاتل ہوگا وہ حیدر ہوگا، اور جو قابل ہوگا وہ عتیق ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی کو میں نے اپنے ایک شعر میں باندھا ہے۔ تو غزل کا شعر ہے، منقبت کا نہیں، غزل میں ایک جگہ بات میں، ویسے ہی تبرکاً میں چاہ رہا ہوں میرا بھی نام آ جائے۔ دل چن مقیم سینہ صدیق اکبر است، دل چن مقیم سینہ صدیق اکبر است، آسودہ حقائق و ہم راز خاموشی۔ کہ دل جو ہے، دل اگر دل ہے تو وہ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں رہتا ہے۔ ہر صاحب دل کا دل اس وقت دل ہے جب وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس میں ہونا کوالیفائی کر لے، اور وہاں رہ کر پھر دل جو ہے وہ حقائق سے سیراب ہونا سیکھ جاتا ہے، اور خاموشی کا بھید بوجھنا سیکھ جاتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے اور زبان صدیق اکبر بنتے تھے۔ اگلا شعر ہے کہ فیض فضل خدائے دایہ او، فیض فضل خدائے دایہ او، فر پر ہمائے سایہ او۔ اس میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کرنے کا ذوق بھی انتہا پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کرنے کے لیے جیسا عارفانہ قلب اور ذہن چاہیے وہ بھی ایکسپریس ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہہ رہے ہیں فیض فضل خدائے دایہ او، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے فضل کا فیضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائی کی طرح ہے، دایا کی طرح ہے، مڈ وائف کی طرح ہے، پرورش کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئیں، تو وہ فوت شاید اس لیے بھی ہوئی ہوں کہ ان کے پاس وہ پنگھوڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بچوں کی طرح پالا ہی نہیں جا سکتا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ سے الگ کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفولیت کے لیے گہوارۂ تربیت بنایا گیا، گہوارۂ پرورش بنایا گیا، وہ کوئی نہیں تھا، کوئی کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں تھا، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ گہوارہ اللہ نے اپنے فضل سے بنایا اور اپنی رحمت سے اس کو ہلایا، اور اس کی حرکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو نمو دی، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جوانی سے مناسبت پیدا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو اس بچپن کی تربیت کے نتیجے میں ایسا بنایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کی عمر تک کے لیے ایک لائق اعتماد کانٹینٹ فراہم کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی قبل بعثت حیات بھی جو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نبوت کی ایک مربوط نتیجہ خیز اور پروڈکٹیو تمہید اور تیاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں فضل خدا کے فیضان سے تربیت اور پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی شہد اور کھجور نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی ہی میں فضل خدا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھٹی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گویا اپنے گہوارۂ رحمت ہی میں رکھا، پھر اپنے سایۂ رحمت میں رکھا۔ تو اب اس کو تصویر، اس سچویشن کو ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی یہ وہم پال سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گروتھ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی تمام ضرورتیں کسی ایک یا دو یا چار یا 10 آدمیوں نے پوری کی ہیں۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ وہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر تا دم آخر تمام مطالبات، تمام ضروریات براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دستے عاطفت میں لے رکھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ پروردگار ہے تو ہمارا آپ کا پروردگار بالواسطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے بلا واسطہ ہے۔ آپ سمجھیں نا، اس بات کو سمجھیں۔ پروردگار کہتے ہیں جو جھولا جھلائے اور جو پالے پوسے اور پروان چڑھائے، ٹھیک ہے نا؟ پروردگار کا اصل مطلب تو یہ ہے، پالنے والا۔ تو ہم آپ اللہ تبارک و تعالی کی شان پروردگاری کا جو بھی تجربہ رکھتے ہیں وہ بالواسطہ ہے، وہ اسباب کے وسیلے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جس شان پروردگاری کا مطلب محل بنایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پروردگاری کا ہر تجربہ ڈائریکٹ ہے، بلا وسیلہ، بلا واسطہ ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی پرورش کرنے والا تمام نظام، وہ بھی اللہ کے خصوصی فضل کے چینل سے تھا، جس کی باغ ڈور اللہ ہی کے ہاتھ میں تھی اور بیچ میں کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے درمیان کوئی ناگزیر واسطہ رکھا ہی نہیں ہے، نہ قبل بعثت نہ بعد از بعثت، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی اس کو کھولیں گے فیض اور فضل کے کیا معنی ہوتے ہیں، لیکن فی الحال اتنا۔ اور پر ہمائے سایہ، کہ ہما کے شہ پر کی جو شان ہے، جو شان و شوکت ہے،
ہما ایک خیالی پرندہ ہے، اس کے شہپر کی ایک خاص تاثیر ہے، تو ہما اور اس کے شہپر میں جو کچھ بھی شان و شوکت اور جو عظمت تاثیر ہے وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت فرمائی کرنے والی عظمت کا صدقہ ہے۔ یعنی وہ اس کا سایہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک سایہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، جس کو ہما اور پرے ہما اور فرے پرے ہما کی پوری ایک تلمیحی اور داستانی تفصیل یاد ہو تو وہ اس سے بہت لطف اندوز ہو سکتا ہے کہ خود ہما، اس کا پر، اس پر کا بادشاہ بنانے والا سایہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ زار عنایت کا ایک سایہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسے شجر رحمت ہیں، ایک شجر عظمت ہیں، اللہ کا اگایا ہوا اور اللہ ہی کا پروان چڑھایا ہوا، اس میں کوئی مالی اللہ نے نہیں رکھا۔ اس درخت کو خود اگایا، خود پروان چڑھایا، اور اس درخت کی چھاؤں میں دنیا ہی کو نہیں رکھا، بلکہ خود جنت کے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ اس درخت کی چھاؤں میں رہے۔ جنت اتنی ہی جنت ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر رحمت کی چھاؤں میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسا درخت اللہ نے اگایا اور ایک ہی اگایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس درخت کے بے شمار سائے ہیں، ہر سایہ ایک نظام ہدایت ہے، ایک نظام تقدیر ہے۔ تو ان بے شمار سایوں میں سے ایک سایہ ہما اور اس کا شہپر ہے۔ آپ سمجھیں کتنا پھیلایا ہے اس کو۔ تو اب اس میں یہ کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مملوکیت، اللہ کی ڈائریکٹ مربوبیت میں رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس فضل خدا کے سائے میں رہے، چاہے بازار میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، وہ ایک ہی سایہ ہے جس میں آپ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کا واحد قابل یقین استعارہ ہے۔ اللہ کے آگے جھکے رہنے میں ایسی عظمت تھی کہ اس نے ساری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ جھکائے رکھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اللہ کے آگے لامتناہی طور پر چھوٹا رکھنے کا جو اہتمام فرمایا، اللہ نے اس نظام کائنات میں یہ قانون جاری فرما دیا کہ اس نظم کائنات کی ساری حرکت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت سے سازگاری کی حالت میں ہوگی، تو اس کی کچھ حقیقت ہے، اور سازگاری کی حالت میں نہیں ہوگی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے وہ۔ تو اب اس میں بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ ہما کہتے ہیں، ہما ایک خیالی پرندہ ہے جس کے بارے میں روایت یہ ہے، داستان یہ ہے کہ وہ اس کا سایہ جس کے سر پہ پڑ جائے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، جس پر بھی اس کا سایہ پڑ جائے وہ بادشاہ ہو جائے۔ تو اب اس کو آپ دیکھیں کہ ہما ایک پرنسپل ہے، اس کی پرچھائی بھی جس پہ پڑ جائے وہ اسے دنیا میں حکومت دے دیتی ہے، یعنی دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ربانی اسکیم میں ایک مقدس ہما ہیں، جس کے آگے خیالی ہما کی حیثیت کیچڑ میں لتھڑی ہوئی چڑیا کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جس پہ پڑ جاتا ہے
وہ دنیا میں بھی حاکم ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی مراد کو پہنچ جاتا ہے. آپ سمجھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ حکومت دنیا تو بہت چھوٹی جگہ ہے، وہ آخرت پر قائم ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بادشاہ بنانے والا پرندہ ہے، اس کا پروں کا سارا پھیلاؤ اور اس میں سایہ دینے کی جتنی بھی اہلیت ہے، اس سب کو ایک جگہ پہ کر لو تو وہ پرندہ اور خود اس کی پرچھائی جو بادشاہ بناتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ زار فضیلت کے ایک سائے کی پروردہ ہے. سایہ زار سمجھیے گا، سایہ زار کا مطلب ہے جہاں بہت ساری پرچھائیاں ہوں. اور فر کہتے ہیں شان و شوکت کو، چمک دمک، شان و شوکت. ظاہر ہے جس کے پروں کے سائے سے آدمی بادشاہ ہو جاتا ہے تو اس کے پروں کی شان و شوکت کیا ہوگی. تو ہما کی جو تصویریں مصوروں نے پرانے بنائی ہیں تو اس میں پر بہت رنگین اور جیسے جواہرات سے بھرا ہوا دکھاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے پروں کی شان و شوکت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہے. جانے او دیدہ زاسمان قدم، زادنے عقل و آدم و عالم. اب یہ بہت بڑا شعر ہے. یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک جو ہماری کازمالوجی ہے، جو ہمارا علم الوجود ہے، اس کا پورا بیان ہے. 2 مصروں میں پورا علم الوجود، پوری میٹافزیکل کازمالوجی بیان کر دینا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. تو کہہ رہے ہیں اب پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ اس جان او، اس کی روح نے، اس کے قلب نے، اس کے باطن نے، یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے قدامت کے آسمان سے. اب تصویر بنائیے، قدامت سمجھتے ہیں نا، جو قدیم کی صفت، یعنی قدامت کہتے ہیں جو زمان و مکان سے ماورا ہو، جس کو زمانہ ناپ بھی نہ سکتا ہو اور جس پر اثر انداز بھی نہ ہو سکتا ہو، تو اسے کہتے ہیں قدم یا قدامت. تو کہہ رہے ہیں کہ رسول دیکھو ذرا اپنی بہترین ایمانی تصوری صلاحیت کو کام میں لا، ایک ادھوری سی تصویر بنانے کی کوشش کرو کہ ایک قدامت کا آسمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر گویا ادھر ادھر دیکھنے والے نگہبان کی طرح ہے. تو اس آسمان قدم پر سے آپ کے قلب اطہر نے دیکھ رکھا ہے. کیا دیکھ رکھا ہے؟ کہ زادنے عقل و آدم و عالم، عقل، آدم اور دنیا کی پیدائش کا منظر. یعنی عقل کو پیدا ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدامت کے آسمان پر سے نیچے نظر ڈالتے ہوئے دیکھا. یعنی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ معرفت سے نیچے ہو رہا ہے. اور آدم کی پیدائش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنے سامنے ہوتے ہوئے، اور عالم کی ایجاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں تھی، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلب نگراں کی طرح آسمان قدم پہ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت کی سیلف ریئلائزیشن کے ساتھ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس بینگ کے حامل ہونے کے درجے پر آپ نے ٹائم اور اسپیس میں کے اصول اور اس کی تفصیل اور اس کے پلرز کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا. اب اس میں
ابھی ہم کھولیں کیونکہ سب بہت بھرے ہوئے ہیں. قدم کھولنا ہے، آسمان کیوں کہا قدم کے ساتھ، پھر عقل، آدم، عالم کا کیا مطلب ہے، یہ جاننا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات احتیاط کی ہے کہ قدم میں دوئی نہیں ہے، یعنی قدیم ایک ہی ہے، وہ ذات باری تعالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم نہیں ہیں. تو اب اس میں مشکل پیدا ہوتی ہے کہ قدم کے آسمان پر، یعنی لامکاں، قدم کا آسمان سمجھیں لامکاں، لامکاں سمجھیں عالم ذات حق، جہاں مطلب غیر ذات کو داخلے کی، رسائی کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی عنوان سے موجود دکھانا، اس سے کچھ اعتقادی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. سمجھ رہے نا کہ نہ زمان ہے نہ مکان ہے، بس اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عالم ہے، اللہ کی ہی ذات ہے اور کچھ بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں. اب ایک ایسی مکمل الوہی یکتائی کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہنچایا گیا، مطلب یہ ایک مشکل بات ہے. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا جانے او، یہ نہیں کہا کہ چشم او دیدہ ز آسمان قدم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے قدامت کے آسمان پر سے دیکھا، یہ نہیں کہا. یہ کہتے تو ظاہر ہے بالکل غلط تھا، پہلی ہی نظر میں غلط تھا. یہ فرما رہے ہیں جانے او دیدہ ز آسمان قدم، کیا یہاں جان کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ما قبل تخلیق حقیقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے خلق نہیں فرمایا تھا، اس وقت بھی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور منصوبہ خلق موجود تھا نا. تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین ثابت. اب اس میں نہیں جاتے، بڑی دیر ہو جائے گی اگر عیان ثابتہ وغیرہ کی طرف چلے گئے. تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر مخلوق کی پوری تفصیل تو تھی نا خلق کرنے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری اسکیم، تفصیل اور سب کچھ ہوگی، ظاہر ہے ایک ایک چیز ہوگی. تو اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جو معارف حاصل تھے علم الہیہ میں رہتے ہوئے اور علم الہیہ کے کھاتے میں، مطلب وہ معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، وہ معلوم الہی تھا جو بھی علم الہیہ میں ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان دینی مقصود تھی کہ گویا آپ کے مرتبہ عینی میں، یعنی علم حق میں ہونے کی حالت میں آپ کے جو حقائق اور معارف تھے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کرنے کے بعد ایک امانت کی طرح اللہ نے سپرد کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نہ کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ آیان ثابتہ کی حیثیت سے مجھ پہ کیا کیا چیزیں منکشف تھیں. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اب میں عین ثابت کے درجے پہ بھی جب تھا تو مجھے علم الہی کی ایک فیکلٹی کی حیثیت سے کیا کیا حاصل تھا. اب آپ سمجھیں نا، تو اللہ نے اپنے عین ثابت تک کا احاطہ کر لینے والا حافظہ عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، خود نہیں ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کے علم کا کانٹینٹ ہے وہ اللہ کا ہی علم ہے اور اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے نا، بس اللہ کا ایک فضل خاص الخاص یہ ہو گیا کہ اس وجود عینی کو
یاد رکھوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم جسدی میں. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو اس طرح ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. کبھی موقع ملا نا تو جو ابن عربی صاحب کا ایک وہ ہے، ایک تھیری ہے حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، اس کی کسی ایک دو نشستوں میں تفصیل دیکھیں گے. تو پھر اس طرح کے مناقب جو ہیں نا، جو پہلی نظر میں ذرا وحشت پیدا کرتے ہیں، انہیں سمجھنا اور ان سے مانوس ہونا آسان ہو جائے گا کسی بھی چیز کو چھیڑے بغیر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خدا تھوڑی بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ مدلل ہوگا حقیقت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کی کہ فہم کے بعد. اگر وہ فہم حاصل نہ ہو تو اس شعر سے فوراً گزر جانا چاہیے. مطلب اگر آدمی کا وہ عارفانہ فہم نہ ہو تو اس طرح کے اشعار کو دوسری مرتبہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بس گزر جانا چاہیے. تو اب قدم تو واضح ہو گیا نا. قدم اللہ کی وہ شان ہستی ہے جو اس کے ماورائے زمان و مکان ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے. وہ قدیم ہے، یعنی زمانے سے پہلے ہے، کائنات سے پہلے ہے، اور زمانے کے بعد بھی ہے اور کائنات کے بعد بھی ہے. قدیم دونوں سروں پر ہوتا ہے، یعنی ماضی میں بھی لا انتہا اور مستقبل میں بھی لا نہایت. یہ قدیم ہے کیونکہ اس کی نوع ہی الگ ہے نا. زمان و مکان اس کی تخلیق ہیں، وہ اس کے نیچے نیچے حرکت کر رہے ہیں، وہ اوپر ہے. اب کس کیفیت میں ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو آسمان سے ایک طرح سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ آسمان قدم، قدامت کا آسمان. تو آسمان کہتے ہیں پہلی تخلیق کو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان وہ عالم امر ہے جہاں ہونے والے فیصلوں کے نتیجے میں کائنات تخلیق ہوتی ہے، کائنات کا نظام چلتا ہے. تو آسمان پہلے ہے، زمینیں بعد میں ہیں. یہ پرانا علم ہے کازمالوجی. پرانی کازمالوجی میں آسمان اور قدامت میں ایک ربط ہے، اور زمین جو ہے وہ حدوث اور عارضی پن اور زمانیت کی جگہ ہے، یا سیارے وغیرہ. تو موٹی سی بات یہ کہ یہ ایک پرانی کازمالوجی میں قدامت کو آسمان کہہ دینے سے، یعنی قدامت کا لوکیل آسمان کو بنا کر بیان کرنے سے ایک حسن اظہار پیدا ہوتا ہے، اور اس سے پرانی کازمالوجی کا جو در و بست ہے وہ کھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو چیزیں عقلاً غلط ثابت ہو بھی جائیں تو بھی ان میں سے بعض چیزوں کی جمالیاتی وقعت باقی رہتی ہے، ان کی عرفانی حیثیت باقی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عرفان صورت کے درست فہم کو نہیں کہتے، عرفان صورت کے درست مصرف کو سمجھنے کا عمل ہے. یعنی صورت کے نظام کو جاننے کا عمل عرفان نہیں ہے. صورت کے نظام جیسا بھی جانا جا رہا ہے صحیح یا غلط، وہ ایک طرف. پورے اصول صورت کا مصرف یہ ہے کہ وہ حق کا مظہر ہونے کا کردار اور ذمہ داری ادا کرتا رہے. ٹھیک ہے؟ تو مصرف میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کے میکینکس کو سمجھنے میں غلطی ہوتی رہے گی، اس غلطی سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آسمان فرض کیا اب ثابت ہو گیا کہ آسمان بھی حد نظر ہے، یہ کوئی وجود نہیں. تو اس سے کوئی چیز جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی کہ ہم اپنے مابعد الطبیعی عرفانی تسلسل میں کوئی رخنہ پیدا کرنے پر مجبور ہو جائیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. آسمان کی تعریف بدل گئی، لیکن آسمان جو بھی ہے
اس کا علامتی معنی نہیں بدلا۔ اگر آج میں اس میز کو میز سمجھتا جا رہا ہوں مظہر حق کی حیثیت سے، کل پتہ چلے کہ یہ کرسی ہے تو اس کا عنوان بدل جانے سے، اس کے میکینکس کی تحقیق بدل جانے سے، اس کا استعمال بدل جانے سے میرے بنیادی موقف پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ یہ بدل کے جو بھی بنے گی اسی طرح حق کی طرف انڈیکیٹر ہوگی۔ تو اس وجہ سے غلط علم بھی مفید ہوتا ہے، چیزوں کا غلط علم بھی اللہ کی معرفت میں ایک مثبت کردار رکھتا ہے، کیونکہ چیزیں علامت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور عقل آدم عالم، عقل ایک پرنسپل ہے۔ عقل کا یہاں مطلب وہ نہیں، انسانی عقل نہیں ہے، عقل ایک پرنسپل ہے۔ پرنسپل کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے پرانے علم وجود میں اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، پھر عقل جس عقل کو پہلے پیدا فرمایا اسے عقل اول کہتے ہیں۔ اس عقل اول سے دو چیزیں پیرالل پیدا فرمائیں، ایک آسمان جس کو فلک اطلس کہتے ہیں یا نواں آسمان کہتے ہیں، آسمان نہوم یعنی آخری درجے والا آسمان، وہ اور نفس کلی۔ تو اب یہ ایک اسکیم آف کریشن چل رہی ہے کہ عقل اول کو خلق کیا، پھر عقل اول میں سے جنم لیا فلک نہم نے اور نفس کلیہ نے، پھر فلک نہم سے پھر ادھر آئی تو عقل دوم پیدا ہوئی، پھر عقل دوم سے آٹھواں فلک اور نفس کے دیگر احوال پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک جیسے تنزلات تخلیق ہیں، تو لیکن یہ پرانے ہیں، یہ انسانوں کی تحقیق ہے، اس کو کوئی سند قرآن و حدیث سے نہیں حاصل۔ تو یہ پرانے لوگوں کو جیسے ایمانیات اور موجودہ علوم کے درمیان ایک نسبت پیدا کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس ذمہ داری کو پرانے لوگوں نے نبھایا، کیونکہ یہ جو ہے یہ مذہبی علم نہیں ہے کہ عقل اول اور فلک نہوم اور نفس کلی پھر ایک چین آف کریشن، یہ پرانا علم وجود ہے، پرانا علم حیات ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ پریویل کر رہی تھی یہ نالج، یہ پورے وہ، تو اس اپنے زمانے کے علمی مسلمات سے اپنے ایمانیات اور عقائد کو نتیجہ خیز نسبت دیے رکھنے کے لیے اپنے زمانے کے علمی نتائج کو استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو محض اس مجبوری سے فلک اور عقل وغیرہ کے تصورات کی ایک عرفانی اہمیت بن گئی۔ تو کیونکہ حکیم صنعی اسی روایت کے آدمی ہیں جہاں یہ مانا جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو آغاز تخلیق کا سے جہتی عمل یعنی تخلیق عقل، تخلیق آدم اور تخلیق کائنات، اب یہ گویا پورا دائرہ موجودات مکمل ہو گیا، یعنی اللہ نے دائرہ موجودات کو پیدا کرنے کا جو آغاز کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں اس وقت آ گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عین ثابتہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ واضح ہو گیا نا؟ بلکہ از عقل بیشتر دل او، دیدہ سن اے خدا در گلے او۔ یہ آسان شعر ہے، یہ پچھلے شعر کی توسیع ہے۔ بلکہ آ گیا نا حرف رب، کہ بلکہ یوں سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے وہ سارے ما قبل تخلیق مناظر ہی نہیں دیکھے، بلکہ اور میں بات واضح کر کے کہہ رہا ہوں۔ حکیم صنعی کہہ رہے ہیں کہ میں اور واضح کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل سے کہیں زیادہ
عقل سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے اللہ کی شان خلاقی کے تمام کمالات اپنے مادہ تخلیق میں دیکھ لیے۔ سبحان اللہ، یہ اس کو سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی اسکیم آف کریشن کو خارج میں واقع ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر اس پوری اسکیم آف کریشن کو چلانے والی جو کامل و اکمل خلاقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس خلاقی کے تمام کمالات عقل آدم اور عالم کو تخلیق کر کے ایگزاسٹ نہیں ہوئے۔ وہ تو چند کمالات خلاقی اللہ نے کائنات اور عقل اور انسان کو پیدا کر کے دکھائے، جو اس کے علاوہ جو بہت بڑے بڑے کمالات خلاقی ہیں، اللہ کی صفت تخلیق کے اس کے علاوہ جو کمالات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مادہ تخلیق میں دیکھ لیے، یعنی اپنی طرف نظر کر کے ان سے بڑے کمالات تخلیق دیکھ لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حد ہے منقبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یونیورس کی تخلیق کو اس کی اساس اور اس کی حقیقت میں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال خلاقی کو دیکھنے کے اس عمل کو وہاں پہ تمام نہیں کیا یا تمام نہیں سمجھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محض اس مشاہدے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس سے کہیں بڑے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھائے، یہ کہہ کر کہ اپنی تخلیق کو دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو دیکھ کر اللہ کے زیادہ بڑے کمالات تخلیق دیکھے کائنات کے مقابلے میں۔ اب کوئی جواب نہیں ہے اس پوری مدح کا، سمجھ گیا نا؟ تو اب خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی سب مخلوق، سارا کارخانہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خلاقی کا مظہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ دیکھو کیسا احسن الخالقین ہے کہ اس نے کائنات بنائی، اس نے عقل بنائی، اس نے آدم بنایا۔ تو ہر مرحلے پر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ کہ نہیں، یہ تو تم نے دیکھ لیا، بہت اچھا، اب ہم اپنا وہ کمال تخلیق دکھاتے ہیں جو کائنات، عقل اور آدم میں سما نہیں سکتا تھا، مطلب ان میں دکھایا نہیں جا سکتا تھا، وہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کہ ہمارا ایک کارنامہ تخلیق ہے کہ ہم نے آدم، عقل اور عالم کو خلق فرمایا۔ اب ہمارا اس سے بڑا کمال خلاقی یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے بڑا کمال خلاقی ہے۔ یہاں روک دیتے ہیں، اگلے 3 شعر جو ہیں اگلی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں ایک مضمون کیونکہ پورا ہو گیا نا، تو اسے روک دیتے ہیں۔ ایک آسان سا فرق بتاتا ہوں، فیض بھی ظاہر ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل بھی فیض کی طرح ہے، تو ان دونوں میں جو احوالی امتیازات ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن معنوی اور عرفانی امتیازات ہیں، اور لفظ ہی 2 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی امتیاز ہوگا۔ تو فیض تخلیق سے پہلے ہوتا ہے، فضل تخلیق کے بعد ہوتا ہے۔ خود تخلیق فیض ہے، اب تخلیق کے بعد کے مراحل طے کروانے والی توفیق فضل ہے۔ تو فضل بمعنی توفیق ہے، جیسے ایک اللہ کا بندہ ہے، اب اس پہ مہربانی فضل ہے،
لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا، اس وقت بھی اس پہ اللہ کی مہربانی تھی، وہ فیض۔ تو فیض ایک نظام کی طرح ہے، ایک الوہی نظام کی طرح، ایک الوہی نظام وجود، اسے فیض کہتے ہیں۔ اس کے بھی دو حصے ہیں، فیض اقدس اور فیض مقدس، لیکن وہ بعد میں دیکھیں۔ تو اور فضل جو ہے فعل ہے، اللہ کا فعل ہے جو انفرادی ہے، اس پر یہ فضل، اس پہ وہ فضل۔ لیکن فیض نوعی ہے، کلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے وجود کے لیے جو کلی فیضان رکھا تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف فرمایا، اور جو انفرادی عنایتیں رکھی تھیں وہ بھی ہر فرد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملتفت رکھا اپنے فضل کو، ٹھیک ہے نا؟ تو فضل کے واقعے میں سب کے لیے وقفے ہیں، کیونکہ فضل اور آزمائش یہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان تعلق کی شرطیں ہیں۔ یا میں حالت فضل میں ہوں یا حالت آزمائش میں ہوں، نہ آزمائش کا انکار کر کے بندہ رہ سکتا ہوں، نہ فضل کا منکر بن کر بندگی کا کوئی حق ادا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کبھی فضل ہے کبھی آزمائش ہے۔ اب ہم ویسے کہیں کہ آزمائش بھی فضل ہے تو وہ اس لفظ سے باہر نکل کر ہے، تو اس لیے یہ انفرادی ہے۔ تو لیکن جو فیض ہے اس میں تسلسل ہے، اس میں کوئی وقفہ، کوئی خلل، کوئی انقطاع نہیں ہے۔ وہ فیض ہے، وہ فیض کہتے ہیں وجود بخشی کو۔ میری سب سے بڑی احتیاج میرا موجود رہنا ہے، میرا وجود میں آنا ہے۔ تو جو سب سے پہلی اور بڑی احتیاج کو جس چینل سے پورا کیا اللہ نے، اسے فیض کہتے ہیں۔ اور جو عارضی ضروریات ہیں اور جو انفرادی مطالبات ہیں، ان کی تکمیل کا سامان جو ہوتا ہے اس چینل کو فضل کہتے ہیں۔ تو ویسے دیکھیں تو فیض موجود رہنے کے لیے ہے، وجود پانے اور موجود رہنے کے لیے، اور اچھا ایک تو کہہ دیا، اب دوسرا بھی آیا تھا ذہن میں لیکن نکل گیا، کہ کنٹراسٹ پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ فیض موجود ہونے اور موجود رہنے والے کے لیے ہے، اور ہاں فضل موجودات کی نمو کا، ارتقاء کا اصول ہے۔ فضل سے موجود نمو پاتا ہے، فیض سے موجود وجود پاتا ہے۔ تو فضل کے مطلب میں بڑائی داخل ہے۔ تو اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بڑائی، کوئی ترقی ضرور پیدا ہوتی ہے، یعنی نمو دیتا ہے اللہ۔ تو اللہ ہمیں نمو دے رہا ہے اپنے فضل سے، ہمیں وجود دے رکھا ہے اپنے فیض سے۔ ایک اور ہے وہ عملی ہے، تاکہ ہم لوگ اچھا بندہ بننے میں مدد حاصل کریں۔ فیض میں امتحان نہیں ہوتا، فضل امتحان سے خالی نہیں دنیا میں۔ جیسے ایک لگا ہوا ہے نا، فضل آزمائش، فضل آزمائش، یہ جیسے جڑواں ہیں۔ تو فضل میں امتحان ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر فضل میں آزمائش ہوگی، لیکن فضل میں آزمائش ہو سکتی ہے۔ فیض آزمائش کے نظام سے بلند ہے۔ اب کا ایک میں وضاحت سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب میں
ایک مابعد الطبیعی پن پیدا کرنے کی روایت ہے، مستند روایت ہے، جیسے ان شعروں میں ہم نے دیکھا۔ تو یہ ان کو ماننا حکم نہیں ہے۔ جو ان معارف تک یا ان مناقب تک نہیں پہنچا، اس کو پہنچانے کی کوشش کروانا فضول کام ہے۔ تو لیکن اگر یہ مناقب بیان ہو جائیں اور اس میں شرک وغیرہ کا کوئی عنصر واضح طور پر نہ پایا جائے تو ان کا انکار کرنا گستاخی ہے۔ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی کہے کہ اس پہ نص لاؤ کہ آسمان قدم سے جانے دید از آسمان قدم، اس پہ نص لاؤ، نص کا مطلب ہے قرآنی آیت لاؤ یا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ، تو اسے ڈھونڈنا بھی کار لا حاصل ہے۔ ہم کہیں گے کوئی نص نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے کہ صرف اتنا مطلب ہوگا کہتے ہوئے کہ جو ان سب مناقب کو نہیں جانتا یا انہیں سننے کے بعد انہیں جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو وہ کسی بھی دینی نقصان میں نہیں ہے۔ مطلب یہ باتیں اگر صحابہ کے سامنے کی جاتی تو وہ بڑی اجنبیت سے سنتے کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہو، گو کہ وہ ان سے زیادہ مرتبہ نہ کون ہے۔ تو یہ چیزیں ایک جیسے تعلق میں ذوف پیدا ہونے لگے نا، تب پیدا ہوتی ہیں۔ تعلق جب حالت کمال میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق حالت کمال میں ہو، تو اس طرح کی باتیں نہیں سوچتی۔ تو جیسے صحابہ سے نعتیں منقول ہیں نا، سیدنا ابو بکر نے بھی نعت لکھی، سیدنا علی نے بھی نعت لکھی، بی بی فاطمہ نے بھی نعت لکھی، اور بھی کئی، حسان ابن ثابت تو آفیشل نعت کو تھے، اور بھی کئی لوگوں نے، صحابہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابہ نے اور اہل بیت نے نعتیں لکھی ہیں۔ ان میں کہیں یہ رنگ نہیں ہے۔ یہ سب تھوڑی ان کا شوق ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا ہیں۔ ان کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صورت اور اپنے عمل میں ہی اتنے بڑے ہیں کہ اس سے آگے سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ تو وہ سب اخلاقی نوعیت کی نعتیں ہیں۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالیاتی انداز میں مدح کی گئی، وہ بھی سادگی سے کہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح، اور یا اخلاقی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے غمخوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں اکمل تھے۔ یہ بس موضوعات ہیں صحابہ کے۔ تو جب صحابہ جیسا عینی تعلق نہیں رہ گیا تو ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہوا، وہ اس سے مبالغہ بھی پیدا ہوا، اور اس خلا کو بھرنے کی جو بھی کوششیں کی گئیں ان میں جو کامیاب اور محفوظ کوششیں ہیں ان کو بھی یہ حیثیت نہیں دی جا سکتی کہ ہم حکم لگا کر یقین سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ وہ صرف صحابہ کی نعتوں میں کہ ہم بالکل حکم لگا کر یقین سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ذرا امتیاز رکھیں کہ یہ ہمارا اظہار محبت ہے، اور ہمارے اظہار محبت میں ایک رکاوٹ، ایک جو کمی رہ گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی۔ تو ہمیں گویا اپنی محبت کی تسکین کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصاف بھی اپنی نظروں کے سامنے لانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ جن اوصاف کے سامنے آ جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی محبوبیت کے مطالبات اعلیٰ نفسیاتی، ذہنی، ذوقی اور روحانی سطح پر ہماری تسکین کے قانون کے مطابق پورے ہو سکیں۔ یہ ہے، یہ بات بالکل ذہن میں رہے، ورنہ اگر اس کو عقیدہ بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جو یہ نہیں مانتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا علم ہے، تو یہ کہتے ہی ہم پھنس جائیں گے، اور اس میں ہمیں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ ابو بکر بھی لا علم تھے، علی بھی لا علم تھے، حسان بن ثابت بھی لا علم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو اپنی منقبت سنتے ہی نہیں تھے، بلکہ حدیث شریف ہے کہ جو آدمی منہ پہ تعریف کرے اس کے چہرے پہ مٹی ڈال دے۔ تو یہ ایک صحابی نے یہ عمل کیا بھی، تو وہ نہیں تھا، تو اور وہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے وجودی حالت حضور میں تھے کہ ان کو کسی طرح کی شاعری یا کسی طرح کی فلسفہ طرازی، کسی طرح کی میٹا فزیکل اپروچ وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کے لیے یہ مناقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کم تر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت میں اتنے مکمل ہیں کہ کسی آدمی نے جس نے وہ صورت دیکھ لی ہے اس کے اندر یہ تقاضا پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ میں اس صورت سے زیادہ کامل حقائق ڈھونڈوں۔ اس کا خیال رکھیے گا، ورنہ تو یہ قوالوں کے ہتھے چڑھ جائے گا، شاعروں کے ہتھے چڑھ جائے گا سارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ جس میں مبالغے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ مبالغہ تو اس چیز میں کیا جاتا ہے جس سے میری پوری تسکین نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا مبالغہ؟ ممکن ہی نہیں، اور جو کرے گا وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قانع نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہیں اس پہ راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں زیادہ مکمل بنا کے دکھاتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات بالکل ذہن میں رہے، یہ شاعری ہے اور اظہار محبت ہے، اور اپنے زمانے میں موجود علم حقائق کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں استعمال کر دینے کا عمل ہے۔ اب اس کا جواز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو آپ نے دیکھا نہیں، میں ایک صاحب مجھے ملے تو وہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے جمعرات کو یا مہینے کی ایک جمعرات، بہرحال کوئی جمعرات کا دن تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹنگ فرماتے ہیں عالم برزخ میں، اور اپنے خاص نمائندوں کو جو زندہ ہیں ان کو بھی اس میں شریک ہونے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ عالم برزخ ہے تو اس میں زمین پر موجود فاصلے نہیں ہیں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہم مجلس میں ہیں، تو وہاں مشورے ہوتے ہیں، وہاں احکام صادر ہوتے ہیں تکوینی قسم کے، تو وہ ہوتی ہے، اور وہاں فلاں کو تو میں نے دیکھا نہیں، وہ کہتا ہے میں وہاں جاتا ہوں۔ اب میں نے کہا یار کیا بے وقوفی، مطلب یہ صحابہ کو تو یہ مجلس میسر نہیں تھی اوجھل ہو جانے کے بعد، مطلب کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم، یعنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اشکال ہوا قرآنی آیت میں، تو وہ افسوس کرتے رہتے تھے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، اب اس کو صحیح سمجھنے کا راستہ بند ہو گیا۔ وہ پوری عمر قلق کرتے رہے، تو وہ اب فلاں صوفی صاحب سے تو زیادہ مقرب تھے نا، وہ بھی اس کچہری میں جاتے وہاں پوچھ لیتے۔ تو کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز جس میں میں پھنسا ہوا تھا اس سے آ کے رہنمائی فرما دی کہ یہ کرو، خواب میں یا بیداری میں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ تو
اس درجے کا تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت وہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچہری لگائیں اور ہم وہاں پہنچیں اور دعوے کریں تو بہت عام ہو گیا۔ پہلے ہوا تھا خوابوں سے شروع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ بتا دیا۔ جب صوفیوں میں زوال شروع ہوا نا تو انہوں نے خواب پر گزارا کرنا سیکھا، مجھے یہ بشارت، مجھے یہ حکم۔ پھر وہ خواب ایک مدت تک چلے، اب اس کے بعد یہ بیداری میں آ گئے کہ نا ہم تو وہاں جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ سب نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑے ہیں بھائی، ان کو اپنی بڑائی کے سانچوں میں لانے کی کوئی بھی کوشش خطرناک ہوگی۔ بس یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں کہ بڑائی کا ہر تصور بھی، اپنا تصور ان کی طرف منسوب کرنا بھی گویا نقص ہے۔ تو میں نے ایک اپنے لیے تو آسان راستہ سوچ رکھا تھا کہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تصور کرنا بھی ہمیں تو بے ادبی لگتا ہے کہ ہم جیسے یہ فرض کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے یہ عرض کریں، تو یہ فرض کرنا بھی ذرا بے ادبی لگتا ہے۔ تو میں نے تو ایک معیار رکھا ہوا ہے کہ یہ چیز حضرت عمر کو سنائی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا نا، کہ جو حق اور باطل کو الگ کر دیتا ہے، تو انہیں سنائی جا سکتی ہے۔ تو جو انہیں نہیں سنائی جا سکتی اس میں کوئی دینی دلچسپی نہیں ہے۔ باقی یہ ہماری تہذیب ہے، ہماری نفسیات ہے، اس میں بہت سی باتوں کا جواز نکل آتا ہے، بشرطے کہ ہم انہیں حکم نہ بنائیں، عقیدہ نہ بنائیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن و سنت میں، اس سے ہٹ کر ہر بڑائی در اصل پستی ہے۔ تو اب ایک درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تو وہ درود شریف امام بخاری نے اپنی کتاب ادب المفرد میں روایت کیا ہے، امام بخاری نے روایت کیا یہ صیغہ جو ہے، تو اس میں ہم لوگوں کا بھی بڑا ذکر آ جاتا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔